السلام علیکم۔ میں گاؤں سے شہر گیا تھا کسی کام کے سلسلے میں۔ واپسی پہ سوچا کہ تھوڑے پھل لے جاؤں، گھر والے خوش ہو جائیں گے۔ پھلوں کی دکان پہ موٹر سائیکل کھڑی کی اور پھلوں کو ایک ایک دانہ کھا کر اور پکڑ کر دیکھنے لگا اور عورتوں کی طرح دکاندار سے بھاؤ تاؤ کرنے لگا۔ قیمت طے کر لینے کے بعد پھلوں کے دونوں تھیلوں سمیت خود کو بھائی کے حوالے کیا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جب اکیلا سفر کرتا ہوں تو مہدی حسن یا جگجیت سنگھ کی غزلیں گنگنانے لگتا ہوں، اور یہ موقع مجھے ملتا بھی اسی وقت ہے جب میں اکیلا ہوتا ہوں، کیونکہ دوسرا شخص میرے سر برداشت نہیں کر پاتا۔ بس پھر میں شروع ہو گیا۔ کل ملا کے 5-6 غزلوں کی ہی مسافت تھی۔ آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا۔ میں جگجیت سنگھ کی یہ غزل پورے مزے سے گا رہا تھا کہ راستے میں ایک لڑکی نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ دیا۔ میں نے بائک سے پہلے غزل کو روک دینا مناسب سمجھا اور پھر اس کے سامنے بریک لگا دی۔ لڑکی نے دوپٹے کے نقاب سے اپنا حسن ڈھانپا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا، ٹریفک بھی اس روڈ پہ زیادہ نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ عام لڑکوں کی طرح میں نے بھی لفٹ دے دی۔ دو مخالف جن جب یوں قریب ہو تو جذبات کا ابھرنا لازمی ہے۔ بس پھر وہی ہوا کہ وہ میری سوچوں سے ہوتی ہوئی میرے اعصاب پہ چانے لگی۔ اس کے بیٹھنے کا اندازہ ایسا تھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے آشنا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہماری گفتگو یا ملاقات نہیں تھی۔ عورت ہو اور باتونی نہ ہو بہت کم ملتا ہے، لیکن پہلی ملاقات تکلفانہ ہی ہوا کرتی ہے۔ سو یوں تھوڑا شرماتے لجاتے سلام دعا کے بعد باتوں کا سلسلہ اور پھر سوال جواب شروع ہو گئے، جیسے میں کسی سائنس کی کتاب زبانی سنانے کے لیے کسی ممتحن کے سامنے کھڑا ہوں۔ کہاں کے ہو، کیا کرتے ہو، شادی ہو چکی ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سوالات اس کی نسوانی آواز میں ہرگز برے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ دماغ کی نسوں میں گرمی کی بارش کے قطروں کی طرح تازگی بھر رہے تھے۔ اس سفری ملاقات کو طوالت دینے کے لیے اور اس پر اپنی داغ جمانے کے لیے میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بالکل کم کر دی۔ اس کے سامنے مجھے ہر پہلو، چاہے وہ تعلیمی ہو، معاشرتی ہو یا نجی ہو، مجھے خود کو اچھا ثابت کرنا تھا۔ سو میں گفت و شنید میں مٹاس اور انگریزی زبان کا سہارا لے رہا تھا۔ نام پتہ سے لے کر موبائل نمبر اور گھر کے افراد تک سب کچھ میں بتا چکا تھا۔ عام طور پر لڑکے لڑکوں کو اور لڑکیاں لڑکوں یا اپنی ہم جنس کو پہلی ملاقات میں اتنے ذاتی سوال نہیں بتایا کرتے، لیکن کیا کروں کہ انسان میں ایک نفسی حیوان بھی رہتا ہے۔ اس نے میرا نام پوچھا اور پھر موبائل نمبر مانگا۔ میں نے انگلش میں فر نمبر بتایا۔ نمبر ڈال کر کے بولی، میں نے آپ کا نمبر واجد کے نام سے سیو کر لیا ہے، میرا 987 ہے لاسٹ میں، اسے کنول کے نام سے سیو کر لینا اور جب کبھی بھی ملنا چاہو تو رابطہ کر لینا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جو کچھ اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کیا وہ بھی وہی سوچ رہی ہے۔ شاید ایسا ہو سکتا تھا۔ من کی بیٹ کون جانے، لیکن اب تو وہ کھل کر باتیں کرنے لگ گئی تھی اور میں نے بھی اپنی شرم اتار پھینکی۔ ایک دم اس نے پوچھا کہ جگہ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی کہ پاگل رات ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آتا میں کیا چاہتی ہوں، نہیں تو میں لے چلوں کہیں؟ میں نے جواباً شرماتے ہوئے کہا، نہیں، جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں، میں تو تمہیں تبھی سمجھ گیا تھا جب آپ کاندھے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی اور میرا اور منہ میں ہی تھا کہ اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کتنے پیسے دو گے؟ آپ کتنے لیتی ہیں؟ میں نے سوال پہ ہی سوال کر دیا۔ بولی 1000، 500، اگر زیادہ دے سکتے ہو تو آپ کا شکریہ بھی۔ شکریہ؟ اس کا شکریہ کہنے کا انداز مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔
شکریہ مطلب؟ میں نے موٹر سائیکل روک کے پوچھا۔ وہ نیچے اتر کر بولی، کچھ نہیں، بس ویسے ہی، کوئی ایسی بات نہیں، آپ جتنے بھی دے دینا، اور ہاں مجھے گھر کے قریب اتار دینا، زیادہ دور کی نہیں ہوں میں۔ وہ جیسا کہ میرے شکریہ والے سوال کو ہی کہہ گئی ہو، ایسے کہ جیسے اس نے میری بات ہی ٹال دی ہو۔ گھر میں اور کون کون ہے؟ یہ سوال میں نے تھوڑے سخت لہجے میں کیا۔ میں اور میرے 2 بیٹے، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹوں کا سن کر میرے سوال اور میرا ذہن بدل رہا تھا۔ تو آپ کے بیٹے اکیلے ہیں؟ گھر میں آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، رات ہو رہی ہے۔ میرے اس حیرت زدہ سوال پہ اس نے بہت اطمینان سے جواب دیا، نہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ ماما کام پر گئی ہے، عشاء سے پہلے یا عشاء تک آ جائیں گی، کھانا وغیرہ تیار کر کے آئی ہوئی ہوں۔ آپ فکر نہ کریں اور نہ ہی اتنے سوال جواب کریں، اگر کچھ کرنا ہے تو جلدی کریں، ٹائم بہت ہو گیا، میں نے عشاء تک گھر جانا ہے، نہیں تو مجھے یہی اتار دیں، مہربانی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میرے سوال اور سوچوں کا محور بدل گئے تھے، اب تو مجھے اس پہ غصہ بھی آ رہا تھا، اور میں غصے سے بات کرنے لگ گیا کہ 2 بچوں کی ماں ہو، شرم کرو، آخر ایسی بھی کیا مجبوری ہے، کام کاج کر سکتی ہو، جاب وغیرہ۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اسے ڈانٹ رہا ہوں۔ وہ رو رہی تھی، بار بار آنکھوں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ نقاب اتار کر دوپٹے سے آنکھیں صاف کرنے لگی اور بتانے لگی کہ کام تو کرتی ہوں، شام تک ایک گھر میں، صبح ایک گھر میں، دوپہر سے شام تک بس کام سے ہی فارغ ہو کر باہر نکلی تھی۔ اب وہ بات کرتے ہوئے زار و قطار رو رہی تھی اور مجھے اس پہ اب غصہ آ رہا تھا۔ میں غصے سے سوال کر رہا تھا، کیوں نکلی؟ ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ کیا یہ سب؟ اپنی بات وہ اب رو رو کر سنا رہی تھی، جیسے کہ اس کو علم ہو گیا ہو کہ میں اب اس کے قابو نہیں آنے والا۔ وہ کڑوا سچ بولے جا رہی تھی اور میں خاموشی سے اس کا دکھ سن بھی رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا۔ میرے 2 بیٹے ہیں، میں انہیں اچھے اسکول میں بھیجتی ہوں، ان کے اچھے مستقبل کی امیدیں مجھے مایوس نہیں ہونے دیتی۔ میں پہلے فیکٹری میں کام کرتی تھی، گھر کا راشن اور ان کی فیس بامشکل پوری ہو جاتی تھی، مگر فیکٹری میں لڑکے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ 3 مہینے پہلے مجھے بہت مجبور ہو کر فیکٹری چھوڑنا پڑی۔ اب گھروں میں کام کرتی ہوں، راشن پورا ہو جاتا ہے، مگر اسکول کی فیس کی وجہ سے میرے دونوں بچے گھر بیٹھے ہیں۔ انہیں پرنسپل نے نکال دیا اور کہا تب آنا جب فیس ہوگی۔ میں خود بھی اسکول گئی، پرنسپل سے بات کی، فیس کے لیے کچھ دن مانگے، مگر مایوس ہو کر گھر آئے۔ بچوں کی فکر سے میرا چین، سکون، نیند سب نہ جانے کدھر چلے گئے ہیں۔ آپ مجھے یوں نہ دیکھیں، میں نے تو کل رات بھی اپنے جسم کا سودا کیا، کچھ پیسے ملے، توڑے کم تھے، تو آج شام کو نکلی ہوں، اسی امید پہ کہ آج فیس پوری ہو جائے تو صبح بچے اسکول چلے جائیں، تو بس اسی لیے ہی۔ میں نے کپکپاتے ہونٹوں سے پوچھا، کتنی فیس ہے بچوں کی؟ کہنے لگی 6,000، مگر کل رات کو 2,000 ہو گیا تھا۔ میں نے ارادہ کیا پیسے دینے کا اور سوچنے لگا کہ ہم لوگ کتنے پتھر دل ہو چکے ہیں۔ افسوس کی بات ہے نا کہ میں اور میرے جیسے لوگ کبھی بھی کسی ایسے شخص کی مدد نہیں کرتے جب تک ان کا دکھ ان کی زبان اور چہرے پہ عیاں نہ ہو جائے۔ میں نے کنول سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ مجھے اس بات پر بھی معاف کر دینا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں تجھے تبھی سمجھ گیا تھا جب آپ کاندھے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی، مگر افسوس میں تجھے سمجھ نہ سکا۔ اپنے بٹوے سے 5,000 نکالا اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں اندر ضرور آپ کو کال کروں گا اور آپ سے ملتا رہوں گا۔ اب میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ فروٹ اس لیے لیا تھا کہ گھر والے خوش ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنوں کی خوشیاں کتنی عزیز ہے، ہم بے حس لوگوں کو دوسروں کا احساس تک نہیں۔ ہمیں اپنی بساط کے مطابق انسانی رشتے کو بھی تو اہمیت دینی چاہیے۔ کنول کا رونا دیکھ کر میری ظاہری آنکھیں نم ہو گئی تھی اور اندر سے میں ڈاڑیں مارتے ہوئے رو رہا تھا۔ وہ مجھے مال و زر کی خوشیوں کی، لمبی عمر کی ڈھیروں دعائیں دیے جا رہی تھی اور میں شرمندہ ہو رہا تھا، خود سے، اپنی زندگی سے، اپنی سانسوں سے۔
کنول کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹے جا رہا تھا۔ اس کی داستان مجھے شرمندہ کر رہی تھی۔ مجھے اپنے ہونے پہ دکھ ہو رہا تھا کہ میری سانسیں کیوں چل رہی ہیں۔ ہم جیسے کو تو مر جانا چاہیے۔ ہم بہت خود غرض لوگ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں کسی کا احساس تک نہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا اور آخر میں اس نے کہا خدا تجھے لمبی حیات دے۔ میں نے کہا قبول ہو، برعکس ہو، مگر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔